السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل سنیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں گا۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے، اور وہ ہے نماز۔ آج میں اسی کی اہمیت کے بارے میں بتلاؤں گا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ دوستو، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا، اقیم الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، یا شعیب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، ربنا لیقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، مجھے صرف یہ بتلانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہوا ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے، جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے۔ لوگ تو آج اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگ تو اس کو اللہ والا مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ لوگوں، آؤ میں بتاؤں گا کہ ولی کی پہچان کیا ہے۔ آؤ میں بتاؤں گا پیر کس کو مانو گے، قطب کس کو مانو گے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے۔ یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزماں شہنشاہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر کے لائے ہیں، اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے، یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ پیر بھی بن سکتا ہے، قطب ابدال بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، خدا کی قسم اس کا جبہ قبہ پہننا، اس کا داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے والوں، آؤ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جاؤ۔ صادق المصدوق رحمت للعالمین نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ترک صلاۃ کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان خطابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں، فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کے دور میں پہلے تو بچے کو پیار پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، بعد میں شکوہ و شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ نمازی بنو اور اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آؤ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا آخر کیا ہو گیا۔
اس عورت نے کہا مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرما دیں تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس عورت نے بتلایا یہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کم بخت دور ہو جا، لوگوں سے کہا کہ جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہ کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت ہی دل بستہ اور مایوس منی توبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمان و زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار موسیٰ، تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپس کیسے کر دیا؟ تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے؟ کیا تم زنا سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں سمجھتے ہو؟ اے موسیٰ، یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گناہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔